رشتہ خامد اور بیوی ہے. خامد اور بیوی یہ ابتدائی رشتہ ہے. اللہ نے آدم کو بنایا اور حوا کو ساتھ بیوی بنایا، اولاد بعد میں دی. اور ایک اور بات، آدم کو بنا دیا مٹی کا پتلا اکٹھا کر کے، مٹی اکٹھی کر کے پتلا بنا دیا. 40 سال کے بعد روح ڈالی، چل بھائی جا جنت، اور اکیلے بھیج دیا، بیوی نہیں دی. حالانکہ اللہ چاہتا تو ساتھ ہی حضرت حوا کی مٹی کا ڈھیر بھی لگا دیتا، اس کا پتلا بھی تھپ دیتا، فرشتوں سے تھپوا دیتا، اور پھر 40 سال کے بعد دونوں کو اکٹھا جنت میں ڈالتا. بہت سارے پیغام، اس میں بہت سارے پیغام. تاخیر ساتھ نہیں بنایا، دیر سے بھیجا. انتظار قدر کو بڑھانے کے لیے کہ عورت کی قدر کرنا، کمزور ذات ہے، کمزور مخلوق ہے، قدر کرنا. دوسرا، پہلے دن پتلا نہیں بنایا کہ ننگا پڑا ہو. عورت کا پتلا ننگا ہو، مٹی کا ہو، پتھر کا ہو، تو اس میں کیا کشش؟ تو ان مرد کے لیے کشش کوئی نہیں، تو فرشتوں کو کیا کشش تھی؟ پہلے دن سے عورت کو پردے میں بنایا، بے پرد نہیں کیا، بے پرد نہیں کیا. اس کا پتلا نہیں بنایا، اسے ننگا نہیں چھوڑا. اس کو پہلے دن سے کورڈ. اور کیسے بنایا؟ فرشتوں کو کی آنکھوں پہ پردہ اور آدم کو سلا دیا. آدم علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں، فرشتوں کی آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیا گیا. جب آدم اٹھے ہیں، اور ایک اور بات، جنت میں رہ کر بھی آدم علیہ السلام کا دل نہیں لگتا تھا، اداس اداس رہتے تھے. اماں آئی تو بابے دا دل لگا، تو اداس رہتے تھے جنت میں. جب آنکھ کھلی تو اپنے لیفٹ سائیڈ پہ ایک خاتون، سر سے لے کر پاؤں تک لباس میں. آپ نے سنا ہے نا، یوسف علیہ السلام دنیا میں سب سے خوبصورت ہستی پیدا کیے گئے. یہ مردوں میں، عورتوں میں سب سے خوبصورت حضرت حوا کو پیدا کیا. کون ہے؟ کہتے ہیں اللہ کی آدم تیری بیگم. کون ہے تیری بیگم؟ نکاح پڑھایا. پھر کہا آدم مہر ادا کرو. تو انہوں نے پوچھا کیا مہر دوں؟ تو وہاں تو سونا چاندی ڈھیر لگے پڑے تھے. اللہ تعالیٰ کہتے دا من سونا چاہ کے دے دے. میرے اللہ نے کہا تیری نسل میں میرا آخری حبیب آنے والا ہے، اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے، یہ مہر ہے. سیدھے ہاتھ میں برکت ہے. پیدا کیا الٹی طرف سے. الٹی طرف سے کیوں پیدا کیا ہے؟ کہ الٹی طرف دل ہے، اور دل کے نیچے جو پسلی ہے وہاں سے پیدا کیا. اس میں پیغام کیا دیا کہ عورت جس روپ میں ہو، پہلا روپ اس کا بیوی بنا، پھر وہ ماں بنی، پھر اس آگے بیٹی کا روپ ہے، پھر بہن کا روپ ہے، پھر خالہ ہے، پھوپھی ہے، دادی ہے، نانی ہے، ساس ہے. جس روپ میں بھی عورت ہے اس کو دل کے قریب جگہ دو. یہ دل کے نیچے سے پیدا کرنے میں یہ پیغام دیا گیا ہے. اسے ذلیل نہ کرو، اسے خوار نہ کرو، اسے بے عزت نہ کرو، اس پر شدت نہ کرو. تو پہلا بنیادی رشتہ خامند اور بیوی ہے، اور آخری رشتہ بھی خامند اور بیوی ہے. لیکن اس وقت ہمارے معاشرے میں خامند سے زیادہ اس کے ماں باپ حق جتلاتے ہیں، خامند سے زیادہ اس کی بہنیں حق جلاتی ہیں، خامند سے زیادہ اس کے رشتہ دار حق جتلاتے ہیں، اور جھوٹی سچی شکایتیں لگا کر بیوی سے متنفر کرتے ہیں، اور کہیں بیوی کو خامند سے متنفر کرتے ہیں. آپس میں لڑائی لڑا کے پھر خوش ہوتے ہیں. میرے نبی سے پوچھا جائے یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ تو آپ نے کہا عائشہ سے. اللہ، وہ جھیپ کے کہنے کے نہیں، میں پوچھ رہا ہوں لوگوں میں آپ کو کس سے زیادہ پیار ہے؟ تو آپ کہتے ابو بکر سے. تو آپ نے پھر کہا ابوہا، مجھے عائشہ کے باپ سے زیادہ پیار ہے. پھر پہلے عائشہ کا، تو پھر کہتے ابو بکر. تو آپ نے کہا نہیں، ابوہا، مجھے عائشہ کے باپ سے سب سے زیادہ پیار ہے. یہ آپ کو میسج دیا ہے کہ گھر کی زندگی کیسے ہوتی ہے. کوئی عشق نہیں چڑھا ہوا تھا، میسج دینا. ہم عائشہ چھوٹی عمر کی تھیں، ان کو آٹا گوندھ کے دیتے تھے، آٹا گوندھ کے دیتے تھے. پھر جب ان کو آٹا گوندھنا آ گیا پھر چھوڑ دیا. پھر ان کو سامنے بٹھا کر لقمے بنا کے کھلاتے تھے. پھر ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی گوشت کا ٹکڑا، وہاں بڑے بڑے گوشت کے ٹکڑے پکائے جاتے تھے، تو کوئی گوشت کا ٹکڑا اٹھایا اور ایسے 2-4 جگہ سے نوچا
اور پھر رکھ دیا، سارا کھایا نہیں جاتا تھا، تو اللہ کے نبی اسی کو اٹھاتے اور حضرت عائشہ کو دکھا کر جہاں سے حضرت عائشہ نے نوچا ہوتا تھا وہاں سے یوں کاٹ کے دکھاتے تھے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے گلاس اٹھایا پانی پینے کے لیے، جہاں ہونٹ لگائے پہ گلاس رکھ دیا، بڑے بڑے گلاس ہوتے تھے، تو حضرت ہمارے نبی اٹھاتے تھے، جہاں عائشہ کے ہونٹ لگے ہوتے تھے وہاں ہونٹ لگا کے پانی پیتے تھے۔ یہ آپ کو سکھانے کے لیے ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے۔ یہ میرے نبی کی معاشرت ہے، یہ میرے نبی کی زندگی۔ گھر میں جھاڑو دیتے، اپنے کپڑے خود دھوتے، کوئی چیزیں بکھری پڑی ہوتی تو بیوی کو نہیں ڈانٹتے، خود اٹھ کے سیٹ کر کے رکھ دیتے، گھر والوں کے ساتھ مل کر برتن دھوتے، صفائی کرتے، گھر والوں کے ساتھ مل کر۔ یہ میرے نبی کی ایک خوبصورت زندگی ہے بھائیوں بہنوں، ہم بھلا چکے ہیں۔ بیوی کے لیے خامند کو سب سے بڑا حقدار۔ بعض لڑکیاں ایسی نادانی کرتی ہیں کہ شادی کے بعد بھی اپنے ماں باپ کی آنکھ کو دیکھ کے چلتی ہیں۔ شادی کے بعد سب سے بڑا حق خامند کا ہے، شادی کے بعد سب سے بڑا حق خامند کا ہے۔ ماں باپ پیچھے چلے جاتے ہیں، بہن بھائی پیچھے چلے جاتے ہیں، لیکن یہ نادانیاں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں کہ شادی کے بعد بھی ماں باپ اپنی بچی کو اپنے قابو میں رکھنے کی ترتیبیں سوچتے ہیں تو وہ بھی اپنی بچی کا گھر برباد کر دیتے ہیں۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ عورت پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کے خامند۔ ایک خاتون ہے، یا رسول اللہ میری شادی ہو رہی ہے تو میرے اوپر میرے خامند کا کیا حق ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تیرے خامند کے جسم پر زخم ہو، زخموں میں پیپ پڑ جائے اور تو اپنی زبان سے چاٹ کے زخم صاف کرے تو تو نے اپنے خامند کا حق ادا نہیں کیا۔ خامند کو سمجھایا کہ سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہے، اور میرا سب سے اچھا سلوک ہے اپنی بیویوں کے ساتھ، یعنی قاب قوسین او ادنا آپ کا مقام ہے۔ اللہ پاک کا دیدار اپنی آنکھوں سے کیا ہوا ہے، اور آپ ہمیں معاشرت سکھا رہے ہیں کہ ایک جہاد کے سفر سے واپس آ رہے ہیں، ہم عائشہ ساتھ ہیں، تو آپ نے صحابہ سے کہا بھئی آگے چلے جاؤ، وہ سارے آگے چلے گئے۔ جب سارے نظروں سے غائب ہو گئے تو آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگاؤ گی میرے ساتھ؟ عائشہ نے نہیں کہا، میرے نبی نے کہا دوڑ لگاؤ گی؟ آج کل کا کوئی علامہ بھی یہ نہیں کرے گا۔ عائشہ دوڑ لگاؤ گی میرے ساتھ؟ کہا جی لگاؤں گی۔ تو دوڑ لگائی تو عائشہ فرماتی ہے میں آگے نکل گئی، اللہ کے نبی پیچھے رہ گئے، چاہے آپ جان بوجھ کے آستہ ہوئے ہوں ان کی دل جوئی کے لیے۔ کچھ سال گزر گئے، پھر جہاد کے سفر سے واپسی ہو رہی ہے تو آپ نے صحابہ سے کہا بھائی آگے چلے جاؤ، تو سارے آگے چلے گئے، غائب ہو گئے۔ عائشہ دوڑ لگائیں؟ کہا جی لگائیں۔ تو فرمایا کہ ان دنوں میں ذرا موٹی ہو گئی تھی، جب دوڑ لگائی تو اللہ کے نبی آگے نکل گئے، تو پھر آپ نے کہا عائشہ ہذہ بتلک، عائشہ اب تیرا میرا حساب برابر ہو گیا، اس دفعہ تو آگے نکل گئی، آج میں آگے نکل گیا۔ یہ میرے نبی کی معاشرت ہے کہ بھری محفل میں کہہ رہے ہیں مجھے عائشہ سے سب سے زیادہ پیار ہے۔ اور عرب میں عیب تھا، جیسے ہمارے ہاں بھی عیب ہے کہ کوئی بھری محفل میں کہ مجھے بیوی سے سب سے زیادہ پیار، کہ تیری ماں کتنے گئی؟ ماں کا اور خانہ ہے، بیوی کا اور خانہ ہے، ماں کی اور جگہ ہے، بیوی کی اور جگہ ہے۔ تو میں آپ سب سے کہتا ہوں ماں باپ کی وجہ سے بیویوں پہ زیادتی نہ کرو، بیوی کی وجہ سے ماں باپ پہ زیادتی نہ کرو۔ بڑے ہو تو بڑے بنو، ہمارے نبی تھے، آپ سسر بھی ہیں نا، آپ نے 4 بیٹیوں کی شادیاں کی، 2 تو ایک ہی دکھ کو دے دی، عثمان رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عثمان کے نکاح میں ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زینب، اور سب سے پیاری محبوب بیٹی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ باقی 3 نکاح بڑے سادہ کیے، حضرت فاطمہ کا نکاح بڑے دھوم دھام سے کیا۔ ان کا رشتہ لے کر صدیق آئے، یا رسول اللہ میں خواہش مند ہوں، آپ چپ رہے۔ پھر حضرت عمر بعد میں گئے، یا رسول اللہ میں خواہش مند ہوں، آپ چپ رہے۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی سے کہا علی تو جا، تجھے دے دیں گے۔ کہنے کہ میں تو بہت غریب ہوں، مجھے کہاں دیں گے؟ حضرت علی کا ذاتی گھر بھی نہیں تھا
کسی سے ایک کوٹھا مانگ کے اس میں رہ رہے تھے مدینہ میں. کہا نہیں تو جا. تو یہ مسجد میں پہنچے, اللہ کے نبی کو دیکھا تو ایسا روب طاری ہوا کہ بولے ہی کچھ نہیں. اللہ کے نبی کو تو پتہ ہے کہ کیا ہے اور کس لیے ہے. آپ نے کہا علی کیسے آئے؟ چپ. کہا لگتا ہے فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو. جی ہاں. تو آپ نے کہا انشاءاللہ. اتنا کہا انشاءاللہ اور چپ ہو. تو حضرت علی چپ کر کے اٹھ کے باہر آ گئے. صحابہ باہر کھڑے ہوئے تھے. تو کہنے لگے یار دیکھا نا, میں تمہیں پہلے ہی کہتا تھا مجھے نہ بھیجو, انکار ہو گیا, بولے ہی کچھ نہیں. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے جنہوں نے بھیجا تھا وہ کچھ تو کہا ہوگا, کہ بس انشاءاللہ کہا. کہا تو اللہ کے بندے ہاں ہو گئی, نبی کی انشاءاللہ ہاں ہوتی ہے, یہ ہاں کیوں نہیں کی؟ سبحان اللہ, اللہ اکبر, یہ ہاں کیوں نہیں کی؟ گھر گئے, فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے کر دوں, اس لیے ہاں نہیں کی. ہم تو بیٹیوں سے پوچھتے ہی نہیں, عیب سمجھتے ہیں بیٹیوں سے پوچھنا. یہ میں گاں نو بن چھڑیا کلے نال, ایویں اسی دیاں نو بن چھڑنے کلے نال. مجھے ایک اپنی مطلب برادری لیول کے ایک خاتون کا فون آیا کہ مولانا پڑھایا مجھے لاہور میں اچھے کالجوں میں, اور میری منگنی کرتے وقت مجھ سے پوچھا ہی نہیں, اور ایک شرابی سے منگنی کر کے مجھے اطلاع دی سی تیری منگنی کر چھڑی ہے, فلانی تاریخ نو تیرا نکاح بھی ہونا ہے. مجھے آج تک گلہ ہے, پوچھ لیتے. اگر نہیں پوچھا تھا چلو میں نہ ساڑھے پنجاب کوئی نہیں پوچھ دے, گاں مجھ دی طرح ٹور چھڑ دیں, تو چلو اتنا تو ویکھ لیں دے بھی کم از کم شراب تو نہ پیندا ہویا. ایک شرابی نال میرا نکاح کر چھڑا, ساری زندگی اڈیاں رگڑ رگڑ میری گزر گئی. علی جیسا رشتہ آیا ہو تو اوپر سے حکم بھی آ چکا ہو کہ علی کو ہی دینا ہے, تو پھر آپ فاطمہ سے پوچھیں فاطمہ تیرا رشتہ آیا ہے علی کا کر دوں؟ حضرت فاطمہ نے ہاں کی تو پھر مسجد تشریف لائے. یہ آپ کو معاشرت سکھائی جا رہی کہ بیٹیوں سے بھی پوچھو, زندگی انہوں نے گزارنی ہے, تم نے تو نہیں گزارنی. بس میری غیرت دا سوال ہے, میں اتنا ہی کرنا نہیں تھا بیٹھی رہے. میری اپنی فیملی میں اتنی عورتیں بوڑھی ہو کے قبروں میں چلی گئیں, بس اتنا ہی کرنا نہیں کرنا تھا بیٹھی رہے. وہ بیٹھی رہ گئیں. یہ ظلم و ستم ہے جو تمہاری عدالت میں بھی نہیں آتا, کوئی کیس بھی نہیں ہوتا, لیکن اللہ کی عدالت میں کیس درج ہو چکا ہے کہ میرے نبی نے علی جیسے داماد کے لیے بھی پہلے پوچھا, حالانکہ اوپر سے اشارہ ہو چکا ہے. ابھی بتاتا ہوں میں. فاطمہ بیٹی علی کا رشتہ ہے کر دوں؟ انہوں نے کہا کر دیں. پھر کہا بلاؤ. پھر علی آئے, کہا علی جمع کرو لوگوں. مسجد ساری بھر گئی. تو آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے. حضرت علی کو ایسے سامنے بٹھایا, کہا لوگوں مجھے جبریل اللہ کی طرف سے پیغام دینے آئے ہیں کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دوں. آسمان سے وحی بھی آئی ہو اور پھر بھی پوچھا جائے, یہ میرے نبی کی معاشرت ہے. ہم تو پوچھنا عیب سمجھتے, اسے ذلت سمجھتے. پھر آپ نے اتنا بڑا اہتمام کیا. مسجد نبوی پرانی جو آپ کے زمانے کی تھی, بہت بڑا ہال تھا, اس کا بھرا ہوا تھا. آپ نے سب کو شہد کا شربت پلایا, خود نکاح پڑھایا, نکاح کا خطبہ پڑھ کیا. پھر کہا علی میں نے فاطمہ بنت محمد کو 400 درم مہر کے عوض تمہارے نکاح میں دیا, تو نے قبول کیا؟ انہوں نے کہا جی میں نے قبول کیا, اور سجدے میں چلے گئے اور زور سے دعا مانگی, رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذریتی انی تبت الیک واننی من المسلمین. میرے نبی نے کہا آمین, زور سے کہا آمین. نکاح ہو گیا. رخصتی ہوئی 6 مہینے بعد, 1 مہینے بعد, 1 سال بعد. 3 روایات ہیں, فوراً 4 روایات, لیکن زیادہ صحیح ہے دیر کے بعد, فوراً نہیں ہوئی, کچھ عرصے کے بعد رخصتی ہوئی. حضرت عقیل آپ کے بھائی
وہ کہنے لگے علی اب رخصتی ہو جانی چاہیے. تو یہ دونوں مل کر آئے سلمان فارسی کے پاس کہ سلمان بھائی ہماری رخصتی کروا دو. سلمان فارسی کا بڑا احترام تھا. انہوں نے جا کر بات کی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ام سلمہ نے بات کی اللہ کے نبی سے کہا ہاں آ جائے لے جائے لے جائے. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اونٹنی لے کر آئے. تو حضرت علی کا گھر وہ کرائے پر گھر تھا ایک کونے پر. تو وہاں اسماء بنت امیس اور ام ایمن گئیں اور اس کے فرش کو لیول کیا. فرش میں سرخ مٹی ڈال کے اس کو لیول کیا اور دیواروں کی پوچھا پاچی کی اور وہاں کھوٹیاں لگائیں کپڑے ٹانگنے کے لیے. آپ نے حضرت عائشہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت ام سلمہ سے فرمایا تمہیں پتہ ہے نا مجھے فاطمہ سے کتنا پیار ہے، اسے دلہن بناؤ. دلہن بنانا بھی سنت ہے. دلہن بناؤ، اسے دلہن بناؤ. تو آپ کو دلہن بنایا گیا. پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے سلمان فارسی اور عقیل کے ساتھ. اونٹنی کو دروازے پر بٹھایا تو آپ نے علی کا ہاتھ پکڑا، اندر تشریف لے گئے اور فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے علی کے ہاتھ میں دیا اور کہا بیٹی مجھے اپنے خاندان میں جو سب سے زیادہ محبوب تھا میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا ہے. پھر کہا علی تجھے نبی کی بیٹی مبارک، نبی کی بیٹی مبارک. پھر آپ نے سے پیالے میں پانی منگوایا اور اس میں آخری 2 سورتیں پڑھ کے دم بھی کیا، تھوک بھی ڈالا. پھر اس میں سے انگلیاں ڈال کے ان کے سینے پر چھڑکا تو دونوں پی لو، دونوں کو پلایا. پھر باہر تک چھوڑنے آئے. حضرت علی نے آپ کو اونٹنی پہ بٹھایا. آپ نے 2 عورتوں کو ساتھ بھیجا، ام ایمن اور اسماء بنت امیس. یہ چھوٹی سی بارات جا کر علی کے گھر اتری اور آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ میں عشاء پڑھ کے آؤں گا، میرا انتظار کرنا ہے. تو عشاء کی نماز کے بعد آپ تشریف لے گئے. آپ نے دوبارہ پیالے میں پانی منگوایا اور اس پر آخری 2 سورتیں پڑھ کے دم کیا. پھر ان کے سینے پر چھڑکا، یہاں بازوں پر چھڑکا اور کمر پر چھڑکا اور دعا دی اللہم اسد جدہما وجمع شملہما وبارک علیہما واخرج منہما ذریۃ صالحہ. یہ دعا دی آپ نے اس وقت کہ میرے مالک ان کے جمع ہونے میں برکت عطا فرما اور ان کو سعادتیں عطا فرما اور ان کو نیک اولاد عطا فرما. یوں میرے نبی نے اپنی بیٹی کو رخصت فرمایا. اگلے دن آپ نے حضرت علی کو بلا کے فرمایا علی ولیمہ بھی کرنا ہے. کہنے کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں. تو آپ نے کہا تو سعد بن ابی وقاص کہنے کہ یا رسول اللہ میرے پاس ایک چھترا کھڑا ہے، چھترا لاؤ. ذبح کیا گیا. آپ نے اس میں چھوارے ڈلوائے، قورمہ بنوایا، قورمہ. اور اپنی طرف سے حضرت علی کو پیسے دیے کہ جاؤ چھوارے، گھی، شہد خرید کے لاؤ. تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے 5 درم کے چھوارے خریدے اور 3 درم کا شہد خریدا اور 1 درم کا گھی خریدا. 9 درم تھے ٹوٹل. آپ نے کافی سارا آ گیا تو چھواروں کی گٹھلیاں نکلوا کے ان کو پسوایا، پھر شہد اور گھی میں ملایا اور ایک سویٹ ڈش تیار کی اور اس کو حضرت علی کے ولیمے میں آپ نے اپنی طرف سے پیش کیا. تو اس دن تازہ روٹی جو کی پکائی گئی اور دیگ پر میرے نبی خود بیٹھے کھانا کھلانے، تقسیم کرنا، خود بیٹھے. اب ایک چھترا ہے، 13-14 کلو گوشت ہے، 15 کلو، تو 50 آدمی کھا لیں گے. آپ نے کہا سارے مدینے کو دعوت ہے. سارے مدینے والے جتنے بھی آئے اور میرے نبی خود دیگ سے نکال کے کھلاتے رہے. سارا مدینہ ولیمہ فاطمہ کا کھا گیا اور دیگ بھری پڑی تھی. تو ولیمے میں تکلف جائز ہے، سادگی بھی جائز ہے. سادگی بھی سنت ہے، تکلف بھی سنت ہے. ہاں جو ہماری خرافات ہیں، فضولیات ہیں، یہ تباہ کن ہیں، ان سے بچنا بڑا ضروری ہے. اور بھائیو کسی کی شادی ہو، اس بچے کی ہو رہی ہے، یہ افسر ہے، ایک ریڑھی والے کی ہو، کسی بھی گھر کی آبادی کا ایک ہی سبب ہے، وہ میٹھا بول ہے، وہ اچھا سلوک ہے. جس کی بیٹی کو لے جا رہے ہو اسے عزت دینا. اور یہ جو جا رہی ہے یہ ان کو اپنا ماں باپ سمجھے، اپنے خامند کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ سمجھے. جاتے ہی لکیریں لگانا نہ شروع کر دے، میں وکھرا کر دے، نویدے کر دے، نویدے کر. وہ اپنے گھر کا ایک فرد بن کے زندگی گزاریں. جو لے کے جا رہے ہیں ان کے ذمے ہے کہ اس کو بیٹی بنا کے لے جائیں. سسرال جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ عیب دیکھتے ہیں،
खूबियाँ उन्हें नज़र ही नहीं आती। तो खटपट तो होती रहती है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। खटपट को सुलह में बदलो, मज़ीद लड़ाई झगड़ा ना बढ़ाओ। मेरे नबी हज़रत फ़ातिमा के घर आए, देखा तो आप उदास बैठी। आपने कहा फ़ातिमा बेटी क्या हुआ? कि मेरा और अली का झगड़ा हो गया। अच्छा, खुद गए बेटी के बाप होकर, देखा तो हज़रत अली मस्जिद में सोए हुए थे। आपने उनको उठाया, कहा या अबा तुराब क़ुम, आपको ये टाइटल यहाँ मिला, ए अबू तुराब। फरमाया करते थे कुल कायनात मिलती तो इतनी खुशी न होती जितना इस टाइटल की खुशी है। अबू तुराब कहने का क्या मतलब था कि इजहार मोहब्बत के लिए ऐसे टाइटल दिए जाते थे। तो अबू तुराब कहकर ये मैसेज दिया कि मियाँ बीवी की लड़ाई होती रहती है, मैं तुझसे वैसे ही मोहब्बत करता हूँ जैसे पहले करता था। ये मैसेज दिया उसने। अब हज़रत अली को लाए उठाकर और घर में तशरीफ़ लाए। ना अली की सुनी ना फ़ातिमा की सुनी। हाँ भाई अली की मसला है, हमें फ़ातिमा क्या मसला है। ये मसले सुन सुन के भी ज़्यादा लड़ाई हो जाती। सुलह करावन वाले भी आप हो 2-4 लितर मार के आ जाते। तो मेरे नबी ने क्या किया, सुबहान अल्लाह, ज़मीन पर लेट गए। इधर अली को लिटाया, इधर फ़ातिमा को लिटाया। अली का हाथ अपनी नाफ पे रखा, फ़ातिमा का हाथ उनके हाथ पे रखा और बेटी के हाथ पर अपना हाथ रखा। फिर फरमाया कहो हमारी सुलह हो गई। अली कहो, फ़ातिमा कहो। दोनों ने कहा हमारी सुलह हो गई। आप उठे, खुश खुश बाहर आए, चेहरा ऐसे गुलाब के फूल की तरह। सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह आज आप बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। फरमाया अली और फ़ातिमा की सुलह करा के आ रहा हूँ। तो खटपट हो जाना तो कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब ये वो घर है, मैं इस घर की क्या तारीफ़ कर सकता हूँ। तो मैं आगे का एक कौल सुना देता हूँ इब्न अब्बास का कि जन्नत में नूर की चमक उठेगी। सारी जन्नत ही कहेंगे ये नूर कैसा नूर है भाई जो सारी जन्नत के नूर पर छा गया। तो फरिश्ते बताएंगे कि ओ जन्नतुल फिरदौस में अली और फ़ातिमा बैठे हैं, किसी बात पे हंसे हैं, उनके दांतों से जो नूर निकला है उसने जन्नत को रोशन कर दिया। लेकिन खटपट यहाँ भी हो गई। इनसे बड़ा घर मेरे नबी का है, वहाँ भी खटपट। एक दफ़ा आपने हज़रत आयशा से कहा मुझे पता लग जाता है जब तू मुझ पर नाराज़ होती है, मुझे पता चल जाता है। उन्होंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह आपको कैसे पता चलता है? कि जब तू मुझ पर नाराज़ होती है ना तो तू कसम उठाते हुए कहती है इब्राहीम के रब की कसम, और जब मुझ पर राज़ी होती है तो फिर तू कसम उठाते हुए कहती है मोहम्मद के रब की कसम। ऐसे मुझे पता चल जाता है जब तू कहते हैं ना इब्राहीम के रब की कसम, तो मुझे पता चल जाता है कोई खटपट हो गई है। तो नबी के घर में भी हो जाती है। ये मसला तो ख़त्म होगा जन्नत में। हमारे ज़िम्मे है कि इन चीज़ों को कम करें। ये एक मेरे नबी की मुआशरत है मेरे भाइयों, इसे सीखो, इसे समझो, इसे पढ़ो। तो भाइयों मेरा नबी एक ज़िंदगी दे कर गया है। ये चूँकि शादी का मौका है इसको मैंने तफसील से बयान किया है, इसकी तफसील बयान ही नहीं की जाती। ये इतनी ज़रूरी है जितनी नमाज ज़रूरी है। नमाज तो 5 वक्त पढ़ेंगे, ज़िंदगी 24 घंटे रूप बदल रही है। हर रूप में मेरा नबी क्या चाहता है इसको सीखो, इसको समझो। करोगे अल्लाह आपको चमकाएगा, बनाएगा। अपनी कमाइयों में हलाल लाओ, हराम से बचो। जज भी बैठे हैं, वकील भी बैठे हैं, किसी जालिम के वकील न बनो। वला तकुल लिल खाइनीन खसीमा। आपको एक आयत में जुडिशरी, जज, मुकन्निना और वकला का पैगाम अल्लाह का सुना देता हूँ। इन्ना अंज़लना इलैकल किताब बिल हक़ लितहकुम बैनन नास बिमा अराकल्लाह वला तकुल लिल खाइनीन खसीमा। मुकन्निना कानून साज, तो इन्ना अंज़लना इलैकल किताब बिल हक़, कानून बनाने का हक़ अल्लाह को है, अल्लाह के कानून को अपनाओ। आगे जज हजरात, फ़हकुम लितहकुम बैनन नास बिल हक़, जजों को हुक्म है कि हक़ फैसले करना, बिक न जाना, दब न जाना, हक़ के फैसले करना। तीसरा वकला को वला तकुल लिल खाइनीन खसीमा, जालिम बददियानत की वकालत के लिए खड़े ना हो जाना वरना मारे जाओगे, मरे जाओगे। वला तकुल लिल खाइनीन खसीमा, उनके लिए दलाइल कायम ना करना वरना हलाक व बर्बाद हो जाओगे। तो भाइयों ये निकाह को ज़रा मैंने तफसील से बयान किया है कि ये
زندگی ہے جس کو سیکھنا ہے حلال کماؤ، بچوں کو حلال دو، بیوی کو حلال دو۔ اللہ کی قسم حرام سے کبھی بہار نہیں آتی اور حلال پہ کبھی خزاں نہیں۔ حلال کھانا، حلال کھلانا تو تم شاد و آباد رہو گے۔ اللہ میں عمل کی توفیق بخشے۔